بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وخذلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اس وجہ کا ذکر فرمایا، اس شے کا ذکر فرمایا، اس منزل کا، اس مقام کا ذکر فرمایا جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل عطا کی۔ اپنے اس فرمان میں مولا نے یہ بتایا کہ جب ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اگر دیوار بنائی جا رہی ہو تو وجہ پردہ کرنا ہوتا ہے، اگر چھت بنائی جا رہی ہو تو وجہ سایہ کرنا ہوتا ہے۔ ویسے ہی انسان اپنی زندگی میں کام جب کوئی انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بھلے ہی یہ بات ممکن ہے کہ انسان کے کئی سارے کام ایسے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے ہوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی حکمت میں ایک بھی جو اس نے بغیر کسی علت کے کیا، اس کے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد موجود ہے۔ کہ وہ وجہ کیا ہے جس وجہ کے لیے اللہ نے انسان کو نعمت عقل عطا فرمائی۔ اتنی عظیم اگر نعمت دے رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی عظیم نعمت ہوگی اتنی ہی عظیم اس نعمت کے پیچھے کی علت ہوگی۔ مولا نے بیان کیا اپنے اس فرمان میں کہ اس مقصد کا پروردگار عالم کے نزدیک وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے دولت عقل انسان کو عطا فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جس وجہ سے انسان کو عقل عطا کی ہے وہ وجہ ہے معرفت۔ اللہ نے انسان کو عقل اسی لیے عطا نہیں کی کہ وہ اپنی دنیا گزار لے، انسان کو عقل اسی لیے دی گئی کہ وہ اپنی آخرت سنوار لے، کیونکہ اگر صرف دنیا گزارنی ہوتی تو جانور بھی تو دنیا گزار رہے ہیں، لیکن انسان کو عقل دے کر یہ شرف اسی لیے عطا کیا تاکہ انسان اپنی آخرت کو سنوارے۔
اور آخرت کو وہ سنوار نہیں سکتا جب تک کہ وہ معرفت نہ حاصل کرے. اور جب عرفان کے سفر میں آپ گزریں گے کہا بھائی اس کی معرفت، اس کی معرفت، اس کی معرفت، لیکن رسول اکرم نے بیان فرمایا کہ جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس وقت وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے. یعنی ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے انسان کو عقل صرف اسی لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. اب اگر وہ امام کو نہیں پہچانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عقل کا استعمال نہیں کیا، اور جس نے عقل کا استعمال نہیں کیا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی امام کو پہچانے بغیر انسان کے کسی بھی عمل کی کوئی بھی جزا نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی جس نے امام کو نہیں پہچانا وہ کچھ بھی کر رہا ہو، اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے. یہ ویسی ہی بات ہے کہ آپ نے آفس میں انٹرویو دیا ہی نہیں، نوکری لگی ہی نہیں، لیکن دروازے پر باہر بیٹھ کر روز آفس کا کام کر رہے ہیں. اب مہینہ گزرنے کے بعد آفس میں جا کر آپ نے کہا کہ بھائی ہماری تنخواہ کہاں ہے؟ تو وہ کہیں گے کس بات کی تنخواہ؟ تو آپ کہیں بھائی ہم اکاؤنٹس دیکھ رہے تھے. کہاں دیکھ رہے تھے؟ کہا باہر بیٹھے روز اکاؤنٹس دیکھ رہے تھے. کہا بھائی ان اکاؤنٹس دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ کمپنی آپ کو پہچانتی ہی نہیں ہے. یعنی آپ کو پہلے اپنا مقام اس جگہ پر بنانا ہوگا تاکہ عمل کی کوئی جزا ملے. دین اسلام میں جہاں پروردگار عالم نے کمپنی کے نظام کی طرح اسلام کو اتارا، اس اسلام میں جو امام کو نہیں پہچانتا اسے اس کے عمل کی کوئی جزا ملنے والی نہیں. اللہ نے عقل عطا کی اسی لیے تاکہ انسان امام کو پہچانے، اور اسی پہچان کی وجہ سے اس کا شرف ہے. بغیر معرفت امام انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. سبحان اللہ. جو اپنے امام کو نہیں جانتا وہ بھلے ہی دو پیروں پر پھر رہا ہو، اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جائے. جس کا شمار اب تک انسان میں نہیں ہوا اس کا شمار مسلمان میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے ریزن ہی نہیں کیا، اس ریزن کو پورا نہیں کیا. دولت عقل کیوں دی گئی؟ لفظ من کیوں رکھا گیا؟ من کا مطلب کیا ہے؟ کا جو نہیں، ہر کسی کے لیے من نہیں آئے گا. ماں بھی تو آئے گا. ما فی السماوات و ما فی الارض، من فی السماوات و من فی الارض. ترجمہ کیا گیا جو آسمانوں میں جو زمین میں، جو آسمانوں میں جو زمین میں. کا ماں کے لیے بھی جو، من کے لیے بھی جو. کیسے؟ من یعنی وہ جنہیں اللہ نے دولت عقل عطا کی ہے. ماں یعنی باقی ساری مخلوق. من یعنی جنہیں عقل عطا کی. یعنی انسان من کے زمرے میں اسی وقت شامل ہوتا ہے جب اسے دولت عقل نصیب ہوئی ہو. من ماتا یعنی جسے ہم نے اتنی عظیم دولت دی اور اس کے بعد عقل ہونے کے باوجود اس حال میں مرا کہ امام کو نہیں پہچانتا تھا، تو یعنی اس نے عقل کا مصرف ہی نہیں کیا، لہذا اسے عقل دینا بیکار ہوا. اس نے اپنے شرف کو کھو دیا. ہے نا توجہ؟ اب دیکھیے وجود چل رہا تھا، نظام پر تھوڑی سی آپ کی خدمت میں بات کریں کہ یہ نظام انسان کو اللہ نے، حالانکہ تھوڑا سا یہ نفس سے ہوتے ہوئے گزرے گا، بہت توجہ ہے. اصل وجود، اوریجنل بینگ جو ہوتی ہے، اصل وجود، وہ نفس ہوتا ہے. حقیقت وجود کی کیا ہے؟ نفس ہے. نفس کہاں ہے؟ نفس کہیں ہے اندر.
وہ ہے اصل وجود. اللہ نے نفس کو یہ مٹی کا لباس اڑایا. توجہ نا, لباس اڑا ہوا ہے, اوریجنل یہ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں آزما کہ بلند ترین سلوار بارگاہ الہی میں پڑھا, یعنی آپ اگر آزما کر دیکھ لیجئے, بات کر کے دیکھ لیجئے, سب کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ میرا ہاتھ ہے, کوئی کہے گا یہ میرا چہرہ ہے, یہ میرا بدن ہے. آپ کا ہاتھ, آپ کا چہرہ, آپ کا بدن کہاں؟ بتائیے پھر آپ کہاں ہیں؟ ہے نا, یہ میں نہیں ہوں, یہ میرا جسم ہے, میرے جسم میں میری روح ہے, تو پھر میں کہاں ہے؟ آخر جب میں خطاب کرتا ہے کہ بھائی میں آؤں گا, تو اس میں سے مراد کون ہے؟ اس میں سے مراد نفس ہوتا ہے. یعنی جب کوئی وجود میں بول رہا ہوتا ہے تو اس کے نفس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بہت توجہ رہے, زبان بولتی ہے میں کے معنی نفس کے ہوتے ہیں, اس میں کے لفظ کا اشارہ نفس کی طرف ہوتا ہے. جب نفس کی طرف اشارہ ہو جائے تو عقل مطمئن رہتی ہے کہ ہاں جس کی بات کی جانی چاہیے تھی اسی کی ہو رہی ہے. توجہ نا, ورنہ اس کے علاوہ میں سے کوئی مراد ہی نہیں. پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر میں کہا ہے. جہاں جہاں اللہ نے میں کہا ہے, یہ اس کے نفس کا کلام ہے جو میں کہہ رہا ہے. میں توجہ نا. اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دے کہ دیکھیے, اگر مجلس کے تعلق سے کوئی سوال ہو, کوئی عنوان کے اعتبار سے کوئی بات ہو, تو ہم یہیں رہیں گے, آپ ہم سے سوال پوچھ لیجئے. لیکن اگر آپس میں ہی باتیں ہوتی رہ جائے تو مضمون ویسے ہی رہ جائے گا, سوالات رہ جائے گا. اتنی دور سے سفر کر کے ہم آپ کو کنفیوز کرنے نہیں آئے ہیں, تاکہ بات صاف ہو جائے. دین و ایمان و عرفان میں اضافے کی نیت سے ہم یہاں ہیں. تو مضمون جب پڑھ رہے ہیں تو مضمون کے سوالوں کی ذمہ داری ہماری ہوگی اور اسے نبھانا ہمیں ہوگا. تو وجود جو وجود ہے, اصل وجود, اللہ نے نفس کو وجود قرار دیا کہ بھئی تو ہے. اب اس نفس کو اس جسم کا, بدن کا لباس اڑا دیا. کیوں؟ تاکہ لباس کے ذریعے سے پہچانے کہ اندر کون سا نفس ہے. یہ جو اللہ نے چہرے دیے سب کو الگ الگ, یہ اسی لیے تاکہ آپ مطمئن ہو جائے کہ بھئی ہم جسے بلانا چاہتے تھے وہی نفس آیا ہے. ورنہ اگر چہرہ نہ ہوتا تو بھئی کون سا نفس آیا پتا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اللہ نے آئیڈینٹی کے لیے چہرے بنائے, اسی لیے آپ مطمئن رہتے ہیں ہاں اسی سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے چہرے کو دیکھا ہے. بھئی بہت توجہ رہے, مولا نے فرمایا جس نے اپنے آپ پر غور کیا وہ اپنے رب پر غور کر رہا ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچان رہا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ پر تدبر شروع کیا وہ آہستہ آہستہ اپنے رب کی معرفت تک پہنچ رہا ہے. یعنی کیسے پتا چلا آپ کو کہ بھئی میں جس سے بات کرنا چاہتا تھا اسی سے کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا چہرہ سامنے آیا. جیسے ہی چہرہ سامنے آیا آپ مطمئن ہو گئے ہاں اندر وہی نفس ہے جس سے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں. چہرہ اس اطمینان کے وسیلے کو کہتے ہیں جو متکلم کے کلام میں اطمینان پیدا کر دے. تو اب اگر انسان آواز دے رہا ہے خداوند عالم کو پروردگار تو میری بات سن لے, اسے پتا کیسے چلے گا کہ وہ مطمئن کیسے ہوگا کہ اسی سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ اس خطاب کی وضاحت کی خاطر درمیان میں وجہ اللہ آ گیا ہے. کہ اللہ کے چہرے کو دیکھو اور پہچان لو تم کس سے خطاب کر رہے ہو.
تو یہ اس نے نظام ایسے رکھا. بہت توجہ ہے. نفس اندر ہے, لباس اڑا دیا. اب اس کی یہ اس کے معجزے ہیں کہ اس نے جو لباس اڑایا ہے وہ صرف لباس نہیں ہے, بہت سارے کام بھی کرتا ہے. یعنی لباس بھی اڑا ہوا اور کام بھی ہو رہے ہیں. لباس بھی ہے, چل کر کہیں جا بھی رہے. لباس بھی ہے, کچھ چیز اٹھا بھی رہے. لباس بھی ہے, کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں. مطلب لباس کے ساتھ ساتھ خدمت گزار بھی ہے. توجہ ہے نا بھائی, بہت توجہ ہے. یہ بیسک بات ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. نفس کا خادم ہوتا ہے جسم. جسم جو ہے نفس کا خادم ہوتا ہے, نوکر ہوتا ہے. جسم ملکیت ہوتی ہے, نفس بادشاہ ہوتا ہے. اپنے بدن سے جو کام لینا چاہے وہ نفس لیتا ہے. بدن پابند ہے اس بات پر کہ نفس کے حکم کے اعتبار سے کام کرے. اسی لیے جب ہاتھ نے چوری کی تھی تو ہاتھوں سے سوال نہیں پوچھا جائے گا تو نے چوری کیوں کی. ہاتھ نے کی چوری, سوال نفس سے ہو رہا ہے کہ تو نے کیوں چوری کی. تو نفس کہے گا بھائی میں نے نہیں کی, ہاتھ نے کی. تو یاسین نے کہا کہ اس دن قیامت کے روز ہم سے ہاتھ بات کریں گے, ہمیں پیر گواہی دیں گے. تو کلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم, تمہارے پیر گواہی دیں گے, تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وہ بولیں گے کہ پروردگار نفس نے کہا تھا تو ہم نے کیا, ورنہ نفس نہ کہتا ہم نہ کرتے. لہذا ہاتھ نے چوری کی, پیر کہیں چل کر گئے, سزا نفس کو مل رہی ہے. نیک اعمال انہوں نے کیے, جزا نفس کو مل رہی ہے, کیونکہ یہ بدن نفس کا خادم ہے. لباس بھی اور خادم بھی. اللہ نے, توجہ رہے, نفس اندر موجود ہے. اللہ نے اس بدن کو مٹی سے بنایا. مٹی سے اس بدن کو اللہ نے مٹی کا ایک پتلا بنا دیا. اب یہ مٹی کا پتلا بن گیا, لیکن اس میں جان نہیں تھی. جان, حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں. تو اللہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے, حرکت کی خاطر, جان پیدا کرنے کی خاطر ہم اس میں روح پھونکیں گے. آدم کا پتلا بن گیا, بے جان پتلا پڑا ہوا تھا. کہا اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں تو تم سجدے میں جانا. بدن مٹی کا تھا, اللہ نے روح پھونکی. جیسے ہی روح پھونکی تو اب بدن میں حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اب نفس سے جہاں چاہے وہاں لے جائے, اب نفس سے جو چاہے وہ کام لے, کیونکہ اب یہ متحرک ہو گیا, اب یہ کام کر رہا ہے, اب یہ حرکتیں کر رہا ہے. توجہ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر اس زمانے کا ایگزامپل لیں تو کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر لا کر آپ نے لگا دیا, لیکن کام ہی نہیں کر رہا ہے. کہا بھائی کیوں کام نہیں کر رہا؟ کہا اس میں ابھی سافٹ ویئر ڈالنا ہوگا. توجہ نا, کہا جب سافٹ ویئر ڈالیں گے تو وہ ہارڈ ویئر کام کر رہا ہے. تو ویسے ہی یہ بدن ہارڈ ویئر تھا, اس میں اللہ نے سافٹ ویئر پھونکا. جیسے ہی روح آئی اس میں جان آ گئی, اب یہ جان زندہ ہو گیا, اب کام کاج کرنے لگا. توجہ, نفس جو چاہے وہ کام لے گا. اللہ نے نفس سے کہہ دیا دیکھو بھائی اب تم جسم اور روح سے مل کر بنے ہو, اب تمہیں ان کا خیال رکھنا, دونوں کو ان کی غذا پہنچانی. کیونکہ اللہ نے بدن کو مٹی سے بنایا تھا, اسی لیے بدن کی غذا کو اس نے مٹی سے اگایا. ترکاری اگ رہی ہے, پھل اگ رہے ہیں, پتے اگ رہے ہیں, جڑی بوٹیاں اگ رہی ہے, جانور پھر رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے, یہ سب کی جسم کی پوری غذائیں, ساری ضروریات کو مٹی میں رکھا, کیونکہ یہ مٹی سے بنایا ہوا ہے. کیونکہ روح آسمان کی مخلوق تھی, اسی لیے روح کی غذا کو آسمان سے اتارا.
اسی لیے آسمان سے کتابیں آئی، انبیاء آئے، صحیفے آئے، تعلیمات آئی، تاکہ روح کو غذا ملے. توجہ، یعنی بدن کی غذا زمین میں رکھی، روح کی غذا کو آسمان سے اتارا. نفس سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو تمہیں اپنی زندگی کے لیے ان دونوں کا خیال رکھنا ہے. جسم کو جسم کی غذا پہنچاتے رہو، روح کو روح کی غذا پہنچاتے رہو. یہ نظام چلے گا. لیکن اس میں نزاکت یہ ہے کہ جس نفس کی توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے روح کا زیادہ خیال رکھتا ہے. بھائی کنفیوژن ہے، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ نفس ہے درمیان میں، اب یہ چل رہا ہے حساب. وہ غذا تو چاہیے بدن کو، روح کو اس کی غذا چاہیے. تو کہا کہ بھائی جو دنیا کی طرف توجہ زیادہ رکھتا ہے، دنیا کی طرف دنیا دار ہوتا ہے، دنیا مزاج ہوتا ہے، وہ اپنے بدن کا زیادہ خیال رکھتا ہے. روح مجروح ہو رہی ہے تو ہو جائے گا، لیکن بدن چہرے پر نشان نہ آنے پائے. روح زخمی ہو گئی لیکن چہرہ صاف ہے، کیونکہ نفس کی توجہ دنیا کی طرف ہے، اسی لیے بدن کا خیال رکھتا ہے. نہیں توجہ نہیں کرتا. جس نفس کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے وہ اپنی روح کا زیادہ خیال رکھتا ہے. بھلے ہی چہرے بخار آ جائے لیکن روح زخمی نہ ہونے پائے. بھئی یہ ایک جملے میں بہت توجہ، ایک جملے میں مولا نے پورے سائیکولوجیکل فیکٹر کو سمیٹ لیا. مولا نے فرمایا تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے وہ دنیا دار ہے یا دیندار. فرمایا تھوڑا سا دیکھو، اگر وہ اپنے بدن کے خیال میں زیادہ مصروف ہے تو سمجھ لو دنیا دار ہے، اور اگر اپنی آخرت کی طرف زیادہ متوجہ ہے تو اپنی روح کی طرف زیادہ متوجہ ہے تو سمجھ لو دیندار ہے. آسانی سے تمہیں پتا چل جائے گا. اسی لیے جب آپ مجلس میں آئیں گے تو آپ کو یہ دونوں طرح کے لوگ مل جائیں گے. ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے روح کا خیال رکھتے ہیں. تو بدن والے خیال یہ کہتے ہیں کہ کب مجلس ختم ہوگی، کب ہمیں تبرک ملے گا، تاکہ بدن کا انتظام ہو جائے. تاکہ بدن کا انتظام ہو جائے، کیونکہ روح کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. لیکن جن کی روح کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھائی ذکر چلتا رہے، ہمیں کھانے سے کوئی مطلب نہیں. یہ مولا نے ایک نظام دے دیا، ایک جملے میں سینے میں موجود رازوں کو نکال کر علی نے باہر کر دیا. تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اپنے بدن کی طرف متوجہ ہے تو سمجھ لو دنیا دار ہے. کیسا دکھ رہا ہوں، کیسے چل رہا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ انسان میلا پڑا رہے کہیں، لیکن بھائی ایک ایوریج ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو پتا چلا کہ انکلینیشن کہاں ہے. اور جس کی روحانیت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے وہ آخرت میں اس کا دل لگا ہوا. یعنی اب آپ دیکھیے یہ پیدل قافلہ چلا زیارت کے لیے، اگر اتنی دور پیدل کیا ہوگا، تھک جائیں گے. پیر زخمی ہو گئے، چھالے آ گئے، دبلے ہو گئے، آنکھوں میں حلقہ پڑ گیا، بال بکھر گئے، سفر چل رہا سب کچھ. اس نے کہا بھئی یہ سب ہوتا رہے، ہماری توجہ ادھر ہے. یعنی جسم کی طرف توجہ نہیں ہے، روح مضبوط ہے، اس سے سفر کر رہا ہے. تو پتا چلا کہ اس کی توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے. بھئی توجہ ہے یا تھوڑی سی اور وضاحت. یعنی مولا نے کیا کہا کہ نفس کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اس پر لباس اڑایا بدن کا، اسے مٹی سے بنایا، دنیا سے، زمین سے. اس کی غذا یہاں ہے. جو روح ہے اسے آسمان سے بھیجا، روح کی غذا وہاں ہے. اسی لیے ایک دنیا دار بدن کی توجہ زیادہ رکھتا ہے. آخرت میں دیندار جو ہوتا ہے وہ روح کی غذا کا زیادہ خیال رکھتا ہے. یوں کہہ کر علی نے
ہزاروں سال کی بحث کو ایک لمحے میں حل کر دیا اور فرمایا تم دیکھ لو غور سے، جو اپنے اپنے ابدان کی طرف متوجہ وہ دنیا دار لوگ ہیں، اور جو روح کی طرف متوجہ وہ دیندار لوگ ہیں. یہ نظام چل گیا. انہیں یہ پرواہ ہے کہ بھائی بدن زخمی ہو تو ہو، روح زخمی نہ ہو. انہیں یہ ہے کہ بھائی روح زخمی ہو جائے، بدن زخمی نہ ہو. تو یہ تو نظام ہمیں سامنے سمجھ میں آ گیا. اس کی دلیل عاشور کے روز کے بعد سے دنیا کے سامنے آیا ہو گئی، جب ایک ماتمدار حسین کے غم میں اپنے بدن کو زخمی کر رہا ہے. جب ایک ماتمدار غم حسین میں اپنے بدن کو زخمی کر رہا ہے تو پتا چل رہا ہے اسے بدن سے دلچسپی نہیں ہے، وہ روح کی طرف متوجہ ہے. وہ ماتم کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اسے بدن میں دلچسپی نہیں ہے بلکہ وہ روح کی طرف متوجہ ہے، اسی لیے دیندار ہے. جو اپنے بدن کا خیال رکھ رہا ہے وہ دنیا دار مزاج کا ہے. یعنی آپ سوچ کر دیکھ لیجیے، آپ دنیا کو ایگزامپل بنا کر دیکھ لیجیے. آپ وہ ہوتے ہیں نا ماڈل وغیرہ کیا ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھیے کون سے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا دار. تو اب ایک پمپل نہ آئے، ایک دھبا نہ آئے، کچھ نہ آئے. پینٹ کی طرح دیوار پر جیسے پینٹ ہوتا ہے ویسے اپنے چہرے پر کیا کیا لگا کر اسے سنبھال رہے ہیں. ابھی اتنا زیادہ چہرے کی طرف کا کیوں؟ کیونکہ جو بھی ہے ہماری دنیا ہے. دنیا چھوڑ جائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. لہذا توجہ آخرت کی طرف نہیں تھی. روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہیں پرواہ نہیں. انہوں نے کہا بھائی بدن اچھا رہے، کیونکہ دنیا دار مزاج تھا. اب جب یہ رول ہے تو آپ یہ بتائیے، جب عزادار ماتم کر کے اپنے بدن کو زخمی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بدن میں دلچسپی نہیں رکھتا. تو پھر آخر اس کی توجہ کہاں ہے؟ کہا جب روح کی طرف توجہ ہے تو دیندار ہے. تو یہ پیمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، ماتم حسین صرف اس کا ذاتی ماتم نہیں ہے بلکہ بارگاہ توحید میں اس کے دیندار ہونے کا پیمانہ ہے. لیکن اب آپ یہ بتائیں بھائی، اب اس مطلب پرست دنیا میں، اب اس نفس پرست و مطلب پرست دنیا میں کوئی کیا ایثار و قربانی کی بات کرے؟ اسی لیے باتیں انہیں عجیب لگتی ہے کیونکہ انہیں قربانیوں کا مزاج نہیں ہے، ان کا قربانیوں کی عادت نہیں. انہیں تو جب دین کے نام پہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، یہ مانگ لیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دعاؤں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے نیچر سیلفش ہو گیا. اب جب سیلفشنس آ گیا ہے تو آپ قربانی کی بات کیسے سمجھیں گے؟ جبکہ دین سیلفشنس کا نام نہیں ہے، دین تو قربانیوں کا نام ہے. حسینی مزاج کیا ہے؟ اپنا فائدہ، اپنا مطلب نکالنا یا قربانی دینا. کیسا یہ شعور ہے کہ کوئی عاشور کی زیارت پڑھ کے اپنی خواہش مانگ رہا ہے. یہ شعور انسانی کو کیا ہو گیا؟ آپ مصائب حسین پڑھ کر اپنے لیے جائیداد کا سوال کریں گے؟ یعنی زیارت عاشورہ کیا اسی لیے آئی تھی کہ انسان اپنے اپنے خواہشات خدا کی بارگاہ میں رکھے؟ مصائب حسین کا تذکرہ اور اپنی جائیداد کا سوال. یہ کیا ہو گیا؟ یہ مظلومی حسین کی آج. مطلب ہمیں پتا چلا دعائیں اسی لیے نہیں آئی، زیارتیں اسی لیے نہیں آئی. زیارتوں اور دعاؤں کو پہنچانے کا مقصد تھا معرفت. تم امام کو پہچانو کہ زیارت کے ذریعے سے تمہیں پتا چلے گا کہ تم جس کی زیارت پڑھ رہے ہو وہ کون ہے. وہ بات اور ہے کہ زیارتوں کی برکتوں سے تمہاری دین اور دنیا کے بہت سارے کام بن جائیں گے، لیکن پڑھنے کی نیت میں فائدہ نہ ہو، نیت میں معرفت کی وجہ سے پڑھا جائے.
بھائی بات واضح ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز ضروری ہے, نماز ہے نا, آپ کھڑے ہوئے ہیں قیام میں, بلڈ سرکولیشن فلاں تیز چل رہا, رکوع میں آپ گھس گئے, رکوع میں آپ چلے گئے تو آپ کو ڈائجیشن وغیرہ میں اس میں اثر پڑ گیا, سجدے میں اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ کی یعنی فزیکل امپروومنٹ ہو رہی ہے, بیک پین وغیرہ یہ ساری چیزیں, سب چیز ہر چیز آہستہ آہستہ دور ہو رہی. اب آپ کو پتا چلا بھائی دوسرے مذاہب میں, ہندو مذہب میں, یہودیوں میں, نصرانیوں میں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں, کعبہ ایکسرسائز سے کیونکہ ہمارا بدن ٹھیک رہے, ہے نا. تو پتا تو چل گیا کہ نماز پڑھنے سے آپ کے جسم کے کئی امراض دور ہوتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے والے کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کمر کے درد کو کم کرنے کے لیے نماز پڑھ لوں گا. بھائی نماز کی نیت تو یہ ہے کہ پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہوں, وہ بات اور ہے نماز کے فائدے میں صحت مل رہی ہے. جب نماز اپنے فائدے کی, بدن کے فائدے کی نیت سے نہیں پڑھی جا سکتی تو مصائب حسین بیان ہونے والی عاشور کی زیارت آپ اپنے مفاد کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ زیارتیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں معرفت کی خاطر, اس سے آپ کو اور برکتیں ہوتی ہے, بہت سارے کام بن جاتے ہیں, وہ اس کا اثر ہے لیکن مقصد نہیں ہے. جیسے نماز کا اثر صحت ہے لیکن مقصد نہیں. بات واضح ہو گئی؟ تب آپ کی خدمت میں آگے بڑھیں. دیکھیے عقل تو بحث چل رہی ہے نا, اسی لیے ساری باتیں صاحبان عقل کے لیے ریزننگ ہے, آرگیومنٹ ہے, دلیل ہے. دلیل کو دلیل سے توڑا جاتا ہے نا. دلیل دے دیجئے, ہم آپ کی بات مان لیں, یا ہم دلیل دے رہے ہیں آپ ہماری بات مان لیجیے. تو مولا نے فرمایا یوں چلانے تھا. اب نفس تھا, بدن تھا, روح تھی, تین چیزیں تھی. بدن حرکت کرنے لگ گیا, اس میں آ گئی حرکت, اب وہ کام کاج ہو رہے, سب ہو رہا, بتا دیا دیکھو اس کی غذا وہاں سے, اس کی غذا یہاں سے, تم سنبھالو, دونوں کا خیال رکھو. کہا ٹھیک ہے. کہا اٹھ جائیں, چلے جائیں. کہا اس نے نہیں, رکو. کہا بدن تو کمپلیٹ ہو گیا پروردگار. کہا ابھی ایک سب سے عظیم نعمت دینی باقی ہے. ابھی ایک سب سے عظیم نعمت دینی باقی ہے. کہا پروردگار وہ کون سی ہے؟ کہا نفس بھی آ گئی, روح بھی آ گئی, بدن بھی آ گیا. اب اسے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں دولت عقل دے کر. یعنی عقل کے بعد اللہ نے اسے روا کیا. نفس بادشاہ ہے, عقل کو وزیر کا مقام ملا. عقل کو کون سا مقام ملا؟ وزیر کا مقام ملا عقل کو. اچھا کون سا وزیر؟ وزیر اعظم. عقل کو پرائم منسٹر کا مقام ملا. عقل دینے کے بعد, بہت توجہ ہے, عقل دینے کے بعد اللہ نے نفس سے کہا دیکھو اب اگر تمہیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ عقل سے پوچھ لیا کرو. بھائی ہوتا ہے نا, ایسے ہوتا ہے نا, عقل سے پوچھ لیا کرو. اگر عقل تمہارے اس کام سے راضی ہے تو کر لو, تمہیں اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر عقل راضی نہیں ہے تو تم کام سے رک جاؤ, کیونکہ عقل کو ناراض کر کے کام کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. بھائی بدن ہے ہمارا, آپ آئینے میں جا کر کھڑے ہو کر دیکھیے, آپ کو یہ سب دکھے گا, ہے نا. ایسے ہی چل رہا. عقل کو ہادی کا مقام ہے, کائن سے پوچھ لیا کرو. ہوتا ہے نا, آپ بادشاہوں کو دیکھ لیجیے, آپ بادشاہوں کے قصے پڑھ لیجیے. اکبر کا قصہ پڑھ لیجیے. اکبر کے ساتھ ساتھ کون رہتا تھا؟ بیربل کا تذکرہ سنا ہے نا. اکبر, کیونکہ بادشاہ کو اپنی حکومت سموتھ رکھنی ہے. اب ہر چیز کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا کیونکہ اتنی صلاحیت نہیں ہے, لہذا مشورے ہوتے تھے وزیروں سے, یہ بتاؤ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. وزیر نے کہا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے, تو بادشاہ نے کام کیا, سب ٹھیک ہوا. یہ بدن کی حکومت, اس پر نفس کی بادشاہت ہے. ہر کام صحیح کیسے ہوگا؟
اس کی کوئی ضمانت ہو؟ پروردگار عالم نے کہا ہم تمہیں عقل دے رہے ہیں، عقل سے مشورے کر لیا کرو، عقل راضی ہے تو کام کرو، عقل ناراض ہے تو کام نہ کرو۔ اسی لیے آپ جب دیکھیں گے کہ کسی چور کو اگر پولیس نے پکڑا ہو اور اسے جیل میں بند کر دیا ہو تو وہ خاموش ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھائی جیل میں آپ کو ڈال کر یہ لوگ مار رہے ہیں، آپ الزام کیوں نہیں لگاتے کسی پہ؟ لیکن وہ کہے گا کس پر الزام لگاؤں؟ اسے پتا ہے کہ خطا کار کون ہے۔ اس نے کہا میری عقل مجھ سے کہہ رہی تھی یہ کام نہ کر، لیکن عقل کی مخالفت میں جب میں نے کیا تو سزا تو مجھ پر کرنی ہے، اسی لیے خاموش بیٹھا ہوا۔ توجہ، کتنی عقل؟ اتنی سی عقل۔ انسان کی کتنی عقل؟ اتنی سی عقل انسان۔ جس عقل کے یعنی اگر ویریشن کی بات کی جائے تو رسول اکرم نے فرمایا رسول اکرم فرماتے ہیں میں عقل کا سمندر ہوں، اس سمندر کی ایک بوند میں سے اللہ نے سب کو عقل تقسیم کی ہے۔ بہت توجہ رہے، میں عقل کا سمندر ہوں، اس سمندر کی ایک بوند میں سے اللہ نے سب کو عقل تقسیم کی ہے، سب کو اسی ایک بوند میں سے سب آئے۔ اب چاہے وہ بوزر ہو، میسم ہو، سلمان ہو، مقداد ہو، حذیفہ ہو، وہ ابراہیم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، وہ کوئی بھی ہو، جتنی مخلوق ہے وہ سب اسی ایک بوند کے حصے میں سے کچھ عقل اسے ملی ہے، اسی میں سب کو تقسیم کر لی۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارے حصے میں کیا آیا ہوگا؟ اتنا چھوٹا، لیکن اتنی چھوٹی عقل کی مخالفت کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو جب اتنی چھوٹی عقل کی مخالفت سے سزا ہے تو جو عقل کل کی مخالفت کر رہا ہوگا جو عقل کل کی مخالفت کر رہا ہوگا اسے کیسی سزائیں نہیں بھگتنی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا دیکھو نفس سے کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، بدن تمہاری ملکیت ہے، روح اس کو ہم نے پھونکی ہے تاکہ اس میں حرکت پیدا ہو جائے، اور پھر عقل تمہیں دے رہے ہیں تاکہ وہ تمہاری ہدایت کرے۔ عقل کو ہادی کا مقام ملا، توجہ، عقل کو کیا ملا؟ ہادی کا مقام۔ ہادی، حالانکہ بادشاہ نفس ہے، ہادی نہیں ہے، بدن پورے کام کرتا ہے مگر ہادی نہیں ہے، روح کی وجہ سے حرکت پیدا ہوئی ہے مگر ہادی نہیں ہے۔ عقل کو اللہ نے ہادی کا مقام دیا۔ تو جب عقل کو ہادی کا مقام ملا تو سائل پہنچا، اس نے پوچھا مولا مجھے ایک سوال ہے، کہا یہ نفس یہ ساری چیزیں اتنی اہم ہے سب کچھ، یہ بتائیے آخر عقل کو ہادی کا مقام کیوں ملا؟ توجہ، کسی اور کو نہیں ملا، عقل کو ملا۔ عقل کو ہادی کا مقام کیوں ملا؟ تو مولا نے جواب دیا عقل کو ہادی کا مقام اسی لیے ملا ہے کیونکہ عقل کبھی بھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتی۔ بھائی توجہ ہے نا، عقل کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتی، گناہ کا ارادہ نفس کرتا ہے، عقل اس کی مخالفت کرتی ہے۔ مزاج عقل میں گناہ کرنا نہیں پایا جاتا، نہیں، توجہ نہیں کر رہے، نفس کے مزاج میں ہے گناہ کی کیفیت، مزاج عقل میں گناہ کی کیفیت نہیں ہے۔ جانی اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی وہاں سیب رکھا ہوا ہے، بھوک لگ رہی تھی، ہمارا سیب نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کھا لیں، ہے نا، لیکن نفس نے کیا کہا؟ اب کون دیکھ رہا ہے، کھا لو۔ یہ برائی کی طرف ہمت کس نے بڑھائی؟ نفس نے بڑھائی، یعنی ہمارا نے بڑھائی۔ جیسے ہی ارادہ پیدا ہوا عقل نے کیا کہا؟
بھائی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ سب دیکھ رہا ہے. یعنی ہمیں پتا چلا کہ اس نظام میں نفس گناہ کا ارادہ نفس کرتا ہے. عقل گناہ کا ارادہ نہیں کرتی، عقل مخالفت کرتی ہے گناہ کی. پوری زندگی اپنی ایک بھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتی عقل. جتنے گناہ ہیں وہ سب نفس کرتا ہے. عقل ایک بھی گناہ کا، کیونکہ عقل میں گناہ کی کیفیت ہی نہیں پائی جاتی. اس وجہ سے کہ گناہ کی صلاحیت اس میں نہیں پائی جاتی، مزاج کا اور کیفیت نہیں، اس وجہ سے عقل معصوم ہوتی ہے. بہت توجہ رہے. اب آپ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں بتائیے. اس وجہ سے عقل معصوم ہوتی ہے. مولا نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے وجود میں معصوم ہے اسی لیے اسے ہادی کا مقام ملا ہے. کیونکہ وہ اپنے وجود میں معصوم ہوتی ہے اسی لیے اسے ہادی کا مقام ملا. یعنی گناہ کرنا یا گناہ نہیں کرنا کی بحث نہیں چل رہی ہے، گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور جنا ہادی کے لیے ضروری ہے کہ بھائی وہ اپنے وجود میں بے گناہ، ورنہ اگر ہادی آ کر کسی کو روکے بھائی تم چوری نہ کرو، اور اگر وہ خود وہ گناہ کرتا تو پلٹ کر کہے گا بھائی آپ ہمیں کیوں روک رہے، آپ بھی تو خود کو گناہ کرتے ہیں. یعنی گناہگار گناہگار کا ہادی نہیں ہو سکتا. گناہگار کے ہادی ہونے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہوتا ہے. اللہ نے اطاعت کو اسی زمرے میں لا کے سمیٹ لیا، کیونکہ بھائی اگر وہ کہیں کہ یہ نہ کرو یہ برائی ہے تو وہ پلٹ کر کہے گا ہم یہ کر رہے ہیں، بھلے ہم چوری کر رہے ہیں، آپ چوری نہیں کرتے لیکن آپ نے شراب پی تھی ہم نے دیکھا تھا، تو برائی تو تھی، یہ الگ ہے وہ الگ، لیکن آپ نے بھی برائی کی ہے لہذا آپ ہمیں نہ روکیے. تو مطلب پھر اب بحث چل رہی ہے ان کی برائی وہ ان کی برائی، اب یہ چل رہا ہے، دونوں بھی نہیں سن رہے کیونکہ نفسوں کا مزاج چل رہا ہے. لہذا نفس کی زبان کو بند کرنے کے لیے سامنے معصوم کا ہونا ضروری ہے. جو اگر کہے رک جا اس سے تو نفس میں جرت نہ ہو پلٹ کر کچھ کہنے کی، کیونکہ وجود کو کبھی بھی کسی بھی خطا میں نہیں دیکھا، نہیں توجہ نہیں کر رہے. اسی لیے توحید کی دعوت یا توحید کا اعلان سوائے علی کے اور کوئی کر نہیں سکتا. جو اپنی زندگیوں میں بت پرست رہ چکے ہیں اگر وہ وحدانیت کی طرف بلاتے تو پلٹ کر کہا جاتا تم ہمیں کیا بلا رہے ہو، تم تو خود بت پرست تھے. یعنی علی کی آواز توحید پر کائنات کا لبیک کہنا دلیل بنا اس بات کی کہ علی نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی. بات ہو رہی ہے. تو اس نے پوچھا مولا عقل کو ہادی کا کیوں مقام ملا؟ کہا اسی لیے کیونکہ وہ معصوم ہوتی ہے. اب دیکھیے ہم ہیں ایک بدن ایک نفس اور ہمارا ایک ہادی. آپ ایک ہے، آپ کا ایک نفس، آپ کا ایک ہادی، ان کا ایک نفس، ان کا ایک ہادی. یعنی ایک بدن پر ایک ہادی. اس ہادی کے لیے شرط تھی معصوم ہونا. ایک بدن پر ایک ہادی، اس کے لیے شرط تھی معصوم ہونا. یعنی جب ایک انسان کی ہدایت معصوم سے ہٹ کر کوئی اور نہیں کر سکتا تو عالمین کی ہدایت کوئی غیر معصوم کیسے کر سکتا؟ اب ایک کی ہدایت کے لیے کوئی معصوم سے ہٹ کر دوسرا نہ ہو تو عالمین کی ہدایت کے لیے کوئی بھی آ جائے.
یہ آپ نے کیسا دین بنا لیا. اور جو ہے نا بات واضح ہو رہی ہے, یہ کیسا دین آپ نے بنا لیا. عالمین کی ہدایت کرے وہ جو خود گناہ کرتا ہے. یہ کیسا دین بن گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عقل کو ہادی کا مقام اسی لیے دیا کیونکہ وہ اپنے آپ میں عصمت رکھتی ہے. مر گئی بولتے بولتے, سمجھاتے سمجھاتے, لیکن گناہ کا ارادہ نہیں, ساتھ نہیں دیا. گناہ گار کو روکا, گناہ گار نہیں روکا, اس نے گناہ کیے. گناہوں سے اس کے مجروح عقل ہو رہی تھی. گناہوں کی کثرت سے ہوتے ہوتے مجروح ہوتے ہوتے مر گئی, لیکن ساتھ نہیں دیا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساتھ نہیں دیا. اس مزاج کی وجہ سے عقل کو مقام ہادی ملا. اور جو ہے نا اب یہ بدن چل گیا. اب یعنی ہمیں ہمارا نظام اب خود سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا ہم ایسے ہیں, ایک بدن تھا, ایک نفس ہے, روح ہے, عقل ہے, یہ سب کچھ ہے, چل رہا ہے. اب اگر نفس کو یہ فکر ہو, کل کی بات سے اگر آپ جڑے تو نفس کو اگر فکر ہو کہ بھائی ہادی ٹھیک ٹھاک رہے اور ہدایت برابر کرے, بیمار نہ پڑے, صحت مند رہے, تو اسے اس کی رضا ملتی رہنی چاہیے. الفت علی کے بغیر علم نہیں ملے گا, علم کے بغیر عقل مر جائے گی. یہاں عقل مر گئی, وہاں ہادی مر گیا. ہادی کے مرنے کے بعد اب پھر بدن میں سوائے گمراہیوں کے اور کیا رہ جائے گا. بہت توجہ ہے. اللہ نے جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کو حکم نہیں دیا کہ بھئی نماز, روزہ, حج, زکات, پروردگار یہ پھر رہا ہے آزاد. کہا بھئی کیا کریں, اس کے پاس عقل نہیں. دیوانے پھر رہے ہیں روڈ پر, چھوٹے بچے پھر رہے ہیں, اور ہے ہی نہیں عقل. پاگل خانہ جو ہوتا ہے, اب اس میں پاگل ہی پاگل, یہاں سے وہاں, کوئی پابندی نہیں. وہ خدا بات ہے, ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دیا آزاد کیونکہ عقل نہیں ہے. جب عقل نہیں ہے, ہادی نہیں ہے. جب ہادی نہیں ہے تو ہم عمل کے لیے کہیں گے کیوں؟ کیونکہ جب ہادی ہی نہیں ہے تو عمل کو ویریفائی کون کرے گا؟ تو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے, جتنے بغیر ہادی والی زندگی گزار رہے ہیں ان کے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا کوئی ویریفیکیشن نہیں. آپ نے ایگزام لکھ دیا, ٹیچر ہی نہیں ہے کریکٹ کرنے کے لیے. بھائی ٹیچر پہلے پڑھائے گا, اے فار ایپل, بی فار بوائے, پہلے وہ پڑھائے گا تو ہمیں مضمون سمجھ میں آئے گا. اچھا یہ ہے, جس نے پڑھایا ہے امتحان بھی وہی لے گا. جس نے پڑھایا ہے حساب بھی وہی کرے گا نا. یعنی کتنی آسان بات ہے. علی نے کہا قیامت کے دن لوگوں کا حساب میں لینے والا ہوں. کیونکہ جب میں نے سکھایا ہے تو حساب بھی میں ہی لوں گا. لیکن یہ شور پکارا شروع ہوا کہ بھئی وہ کیسے حساب لے گا. کہا پھر وہ تھوڑی نہ آئے گا حساب لینے کے لیے جو بدن نہیں رکھتا. مولا نے فرمایا میں حساب لوں گا, کیونکہ بھئی ہم نے سکھایا ہے, ہم ہی تو حساب لیں گے. ٹیچر کو آپ دیکھیں, اس نے سبجیکٹ پڑھایا ہے, وہی کریکٹ, وہ ایگزام لے گا. جب ایگزام آپ لکھیں گے تو کریکشن کون کرے گا؟ مارکس بھی وہی دے گا کہ 90 آئے ہیں یا فیل ہو گئے ہیں یا کیا ہوا ہے. توجہ, یعنی وہی نتیجہ دینے والا. تو پتہ چلا کہ جو سکھا رہا ہے اس سے سیکھیں گے اور سکھانے والا ہی حساب لے گا, اور پھر وہی ہمیں ہمارا رتبہ بتائے گا تم یہاں ہو. ایسے ہی نظام چلتا. لیکن یہ بات انہیں کیسے سمجھ میں آئے جو اپنی زندگی میں کبھی اسکول گئے ہی نہیں. بھائی اس کے لیے شرط تھی کہ آپ تعلیم حاصل کرتے, آپ کو پتا چلتا کہ علم کا ماحول کیا ہے, تو پھر آپ کبھی یہ نہ کہتے کہ علی کیسے حساب کرنے والا. بھائی یہ میرا ہے, اسے چھوڑ دے, یہ تیرا ہے تو لے لے.
آسانی سے حساب کر دیا علی نے. یہ گزر رہا تھا صراط سے، کہا لے لے تیرا ہے. قسیم النار والجنہ ہے، وہی حاسب یوم الدین ہے. اس کے رتبے پر کیا بات کریں انسان. خیر بہرحال دیکھیے ابھی عقل پر چل رہی تھی بس. اب یہ اتنی بڑی دولت. تو مولا نے اس کا ریزن کیا بتا کہ بھائی ہم نے تمہیں عقل عطا کی ہے کیونکہ تم معرفت حاصل کر. عرفان کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اب بہت توجہ رہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں اس کو مجلس ختم کریں گے. بہت توجہ رہے. اب عقل ہے انسان کے پاس، خداوند عالم نے اسے عقل. اچھا عقل کو آپ اگر ایگزامپل سے سمجھنا چاہیں تو کیسی ہے؟ جیسے کوئی پروسیسر ہوتا ہے، کمپیوٹر میں پروسیسر جو ہوتا ہے نا، جیسے موبائل میں پروسیسر ہوتا ہے، وہی ہے مان لیجیے عقل. یعنی سننا، انفارمیشن کو ریڈ کرنا، پروسیس کرنا، جواب دینا ہے نا؟ ایسا اس کا نظام یوں چل رہی تھی. اب بہت توجہ ہے. عقل کو اللہ نے کسی بھی چیز کے ریڈ کرنے کے لیے 5 حواس دیے. پانچ حواس اللہ نے عقل کو دیے. یہ کیا ہے حواس؟ کیا ہے حواس؟ کیا چیزیں بتائیے. حواس کو یعنی آپ اگر کمپیوٹر لینگویج میں کہیں تو حواس ان پٹ ڈیوائسز ہے. کی بورڈ ہوتا ہے. اب کمپیوٹر کو کیسے پتا چلے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اسے تھوڑی نہ معلوم آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ تھوڑی نہ لگائے گا کہ مجلس سن لیجیے، اسے پتا ہی نہیں. تو آپ کو اپنا ارادہ اس کے ذہن میں ڈالنا ہوگا. اس کے لیے آپ اس کی ان پٹ ڈیوائس یوز کریں گے. اس کی جیسے کمپیوٹر میں ماؤس اور کی بورڈ اس کا ان پٹ ڈیوائس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انفارمیشن جائے گی اندر. توجہ. اللہ نے انسان کی عقل کو 5 ان پٹ ڈیوائسز دیے. آنکھیں، کان، زبان، ناک اور سکن. آنکھوں سے وہ دیکھ کر انفارمیشن اندر لے گی، کانوں سے سن کر اندر لے گی، ناک سے سونگ کر اندر لے گی، زبان سے چک کر اندر لے گی، ہاتھ سے محسوس کر کے اندر لے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. 5 حواس ہے، ان سے انفارمیشن آ رہی. توجہ، انہیں کہتے ہیں، یہ انپٹ ڈیوائسز کو کہتے ہیں حواس. انہیں کہتے ہیں حواس. اب ان حواس کو اللہ نے بنا دیا، لیکن ابھی بھی ریڈ نہیں کر سکتی تھی. عقل کو حواس دے دیے لیکن اب بھی ریڈ نہیں کر سکتی. کب تک؟ جب تک باہر علامات نہ موجود ہو. حواس اور علامات، ان کی مدد سے عقل ریڈ کرتی. جیسے مثال کے طور پر آنکھیں تو ہے لیکن سامنے دیکھنے کچھ ہے ہی نہیں. کان تو ہے لیکن کوئی آواز ہی نہیں جسے سنے، ہے نا. تو زبان تو ہے لیکن ہے نہیں کچھ چکنے کے لیے. تو مطلب صرف حواس سے کام نہیں چلے گا، علامات کی ضرورت ہے. بہت توجہ ہے. عقل ریڈ ہی یوں کرتی ہے. توجہ ہے نا. یعنی ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا اگر کسی چیز کو دیکھا تو بہت بڑا کمال کر لیا. لیکن مولا نے فرمایا آنکھ کے دیکھنے میں، عقل کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق. توجہ. یوں آنکھ نے دیکھ لیا، گزر گئی نظر، لیکن پروسیس انفارمیشن وہ گیا ہی نہیں ذہن میں جسے عقل ریڈ کر سکے. اسی لیے فرق ہے بصارت، بصیرت. یعنی توجہ ہے. یعنی بصارت و بصیرت کا ڈیفرنس ہے.
دیکھ لیا گڑا ہے، آنکھ نے دیکھا گڑا ہے نا توجہ، اور گر گئے. توجہ دیکھ رہی تھی آنکھ کہ بھئی یہ گڑا ہے اور گر گئے جا کر. تو مطلب آنکھ نے دیکھا، عقل نے نہیں توجہ نہیں، کیونکہ اگر عقل دیکھتی تو عقل روک لیتی. یعنی یہ فرق ہوا بصارت کا بصیرت کا. یعنی گڑا دکھائی دیا اور پھر گر گئے، یعنی دیکھ تو رہے تھے آنکھ سے لیکن گر گئے. لیکن اگر عقل دیکھتی تو بریک مار لگ جاتا فوراً اور گاڑی رک جاتی، کہا بھی گرنے سے بچ گئی. یہ بصیرت تھی، ہے نا. یعنی ڈفرینس آف ویژن ہوا. یعنی دیکھنے میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک وہ جس نے دیکھ تو لیا لیکن کچھ سیکھا ہی نہیں. ایک وہ جو جب دیکھ رہا ہے تو سیکھ بھی رہا ہے. جیسے جب اس نے گڑا دیکھا تو سیکھا نہیں کہ رکنا چاہیے، گر گیا. اور جس نے دیکھا کہ بھئی گڑا، وہ سیکھ گیا کہ رکنا چاہیے. یہ فیصلہ اسے عقل نے دیا، کیونکہ عقل نے دیکھا. صرف جب آنکھ دیکھے گی تو فیصلہ نہیں دے گی کہ رک جاؤ، نہیں توجہ نہیں کر رہے. صرف آنکھ دیکھے گی تو فیصلہ نہیں دے گی کہ رک جاؤ. عقل جب دیکھے گی تو فیصلہ دے گی رک جاؤ. یہ فرق ہوا بصارت اور بصیرت کا. توجہ ہے نا. یعنی بصارت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے جب دیکھا کہ بھئی یہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں تو اس نے دیکھا اور جا کر خود بھی کھڑا ہو گیا، چلیے ہم بھی پوج لیتے. یعنی آنکھ سے پتلے کو دیکھا تو صحیح، لیکن عقل نے نہیں دیکھا. عقل کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا جواب دینے کا. اسے کہتے ہیں آنکھ کا دیکھنا. اور دوسرے مقام پر جب دل نے دیکھا تو سلمان نے دیکھا کہ بھئی میں علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. فوراً نتیجہ نکلا کوئی وجود ہے. بھئی توجہ. اس طرح پانچوں حواس الگ الگ کام کرتے ہیں. آنکھ دیکھتی الگ ہے، بصارت الگ ہے، اس کی بصیرت الگ ہے. کان میں سننا الگ ہے، نصیحت لینا الگ ہے. دادا نانا آپ کو سکھائی جا رہے ہیں یہ نہ کرو، اب سن رہے ہیں روز. کون سن رہا ہے؟ کان سن رہا ہے، عقل نہیں سن رہی ابھی. یعنی یہ ڈیفرنس ہوا نا. جس دن عقل سنے گی تو سمجھ جائے گی ہاں یہ بزرگ تھے کیا کہہ رہے تھے. تو پانچوں حواس میں ظاہر بھی الگ ہے، باطن بھی الگ ہے. جب ظاہر سے دیکھتے ہیں تو انہیں صرف دنیا 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 ہی نظر آتی ہے، لیکن جب اس کے باطن سے جب دیکھنے لگتے ہیں تو انہیں آخرت دکھائی دیکھنے لگتی ہے. اسی لیے تو مولا نے فرمایا جب عارف کسی بات کو سنتا ہے تو گویا آنکھ سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اس کے سامنے جنتوں کا تذکرہ کیا تو اس نے گویا آنکھوں سے اپنی جنت کو دیکھ لیا، اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے. پروردگار عالم نے ختم. بہرحال دیکھیے بات طویل نہ ہو جائے، یہ چل رہا تھا. تو کیا چاہیے؟ علامت چاہیے اور حواس. بہت توجہ ہے. اب علامات میں بیسک چیزیں، یعنی جو بیسکس سے شروع ہو کر یہ سب ہوتی ہیں. بیسکس کیا ہے ان کے؟ آنکھ کی اگر آپ بات کریں فار ایگزامپل تو یا تو کلر ہو یا شیپ ہو یا لیٹر ہو یا نمبر ہو یا ڈائریکشن ہو. یہ بیسکس ہے. بھائی باب العلم ٹھیک ہے آپ اسے پڑھ رہے ہیں تو لیٹرز نا، ورڈ بعد میں بنے گا، بنیاد تو اس کی حروف پہ. ویسے ہی اگر آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جو بھی ہو لیکن ہے تو نمبرز. یعنی یہ علامات کے بیسکس کیا ہے؟ کلر ہونا، شیپ ہونا، اسٹرکچر ہونا، نمبر ہونا، لیٹر ہونا، ٹیسٹ ہونا، فیلنگ ہونا، یہ سب. اب وہ آپ کو ٹھنڈا ہے گرم ہے وہ ایک الگ بحث چلی، لیکن آپ نے چھو کر محسوس تو کر لیا نا کہ بھائی کچھ تو ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے علامات، بیسک علامات جن سے عقل ریڈ کرتی ہے. بہت توجہ ہے. اب دنیا نے کیا کیا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پر عقل کو کام کرنے سے روک دیا ہے نا. توجہ
نام آ گیا ٹیکنالوجی کا، لیکن بنا ہمیں دیوانہ رہے. کوئی مقصد ہوگا ان کا؟ یعنی پہلے کیا تھا؟ 20 سال 30 سال پہلے، اب آپ کو باب العلم آنا ہو تو راستے میں 25 علامات تھے. وہ دیکھتے ہوئے آتے تھے، اچھا یہ جھاڑ آ گیا، اچھا یہ پہاڑ آ گیا، اچھا یہ دریا آ گیا، اچھا یہ آ گیا، اب یہاں سے مڑنا ہے. مطلب وہاں سے یہاں تک سفر ہوا، اس میں دماغ کام کر رہا ہے؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہا. عقل کام کر رہی تھی، ہر 40 قدم کے اوپر عقل دیکھ رہی تھی، دیکھ تو لو سیدھے ہو یا نہیں، کہیں راستہ بھٹک تو نہیں گئے. تو علامات کو دیکھ دیکھ کر گزرتی جا رہی تھی. اس طرح عقل فیصلے کرتی تھی. اب جب سے جی پی سے آیا ہے تو راستہ تمام عقل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، بھائی چلے جاؤ تم اپنے مقام پر. یعنی نام ٹیکنالوجی کا تھا، لیکن آپ کو عقل استعمال کرنے کی عادت چھڑوا دی. کیونکہ اگر وہ علامتوں کو پڑھتے رہیں گے اور عقل کو ان چیزوں کی عادت رہے گی تو فوراً سوال اٹھائے گی، یہ بتاؤ توحید تک پہنچنے کے لیے علامات کیا ہے؟ سوال اٹھائے گی کہ صراط مستقیم کے علامات کیا ہے؟ تو اب کیونکہ انہیں 14 علامات سے لوگوں کے ذہن کو ہٹانا ہے تو کیسے ہٹائے؟ کہا انہیں علامات کی عادت ہی مٹا دو. اب یہ علامات ہی علامات کی حواس ہے. بہت توجہ. علامات کو حواس کے ذریعے سے ریڈ کر کے عقل کسی بات کو درک کرتی ہے. یہ عقل کا نظام ہے. علامات کو حواس کے ذریعے سے ریڈ کر کے پڑھ کے کسی چیز کا ادراک کرتی ہے کہ یہ ہے. دیوار کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا، آپ کو نہیں معلوم کون ہے. عقل حیران ہے، کوئی پتا نہیں کون ہے. آواز آئی، انہیں آپ کو پکارا، انہوں نے آواز جیسے ہی کان میں آواز گئی عقل نے ریڈ کر لیا. اچھا وہ صاحب، اب عقل حیرت میں نہیں ہے. توجہ. یعنی ابھی تک جو عقل حیران تھی کہ بھئی کون ہے کیا ہے پتا نہیں، اب جب ریڈ کر لیا تو آرام سے مطمئن ہو گئی. کیونکہ ریڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس پر غالب آ رہی ہے. نہیں، توجہ نہیں کرتا. ریڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غالب کون آ رہے ہیں؟ غالب عقل آ رہی ہے. مغلوب کون ہے؟ وہ مغلوب ہو گئے. یعنی وہ پہچان میں آ گئے، عقل کی سمجھ میں آ گیا کہ کیا تھا. جب عقل کی سمجھ میں آ گیا تو ڈومینیٹ کس نے کیا؟ عقل نے کیا. جیسے ہی اس نے ڈومینیٹ کیا مطمئن ہو گئی، ہاں بھائی ہمیں پتا ہے. یہ نظام چل رہا تھا. اب جب تک کہ کوئی چیز عقل کو سمجھ میں نہ آئے، عقل اس وقت تک اس کے لیے حیرت میں پڑی رہتی ہے، بھئی یہ کیا ہے. تو یعنی درک کرتی ہے، ادراک کرتی ہے کسی چیز کا یوں 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 یوں. پروردگار عالم نے کہا دیکھو بھائی، تمہاری عقلیں ہزاروں سال کے باوجود بھی کبھی میری ذات کو درک نہیں کر سکتی. کیونکہ عقل جن چیزوں سے کسی چیز کو ریڈ کرتی ہے میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں. نہ نمبر ہوں، نہ لیٹر ہوں، نہ ڈائریکشن ہوں، نہ کلر ہوں، نہ شیپ ہوں، نہ سٹرکچر ہوں، نہ کچھ نہیں. جب علامتوں میں ہوں ہی نہیں کسی تو تمہاری عقل ریڈ کیسے کرے گی؟ لہذا میں عقلوں میں نہیں آؤں گا. اس کا مطلب یہ میرے آگے عقل مغلوب ہے، میں عقلوں پر غالب ہوں. کیونکہ کچھ بھی مجھ پر غالب نہیں ہو سکتا. سمجھ ہونے کے لیے اس کا ہر چیز پر غالب ہونا ضروری ہے. جب اس غالب نے یہ چاہا کہ بھئی میرے عقل کے اوپر اس کمال کا میں ایک مظہر بناؤں گا، تاکہ بات واضح رہے تو اس کا نام ہی اسی لیے پڑا غالب علی کل غالب. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، بیچارے دنیا میں رہنے والے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں غالب علی کل غالب کا مطلب یہ ہے کہ علی کے سامنے عبد آیا، علی اس پر غالب ہے. مرحب آیا، علی اس پر غالب ہے. حارث آیا، علی اس پر غالب ہے. انتر آیا، علی اس پر غالب ہے.
علی کے غلبے کو میدان جنگ تک لا کر محدود کر دیا. اب انسان کے اوپر غالب آنا یہ بھی کوئی چیز ہے علی کے لیے؟ کبھی غالب علی کل غالب کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی ایسا غالب ہر چیز کے اوپر غالب، اتنا کہ عقل کے اوپر غالب آ گیا. اس وجہ سے عقل کبھی علی کو سمجھ نہیں سکتی کہ علی کس وجود کا نام ہے. جو اپنے اپنے عقل کے پیمانوں پر علی کو تولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل بن رہی ہے وہ عقل رکھتے ہی نہیں. کیونکہ عقل فوراً فیصلہ کرے گی نا. آپ جا کر ماؤنٹ ایوریسٹ کے سامنے کھڑے ہو جائے گی، آپ نے ارادہ کیا اسے اٹھا لوں گا، کیا کہے گی عقل؟ نہیں کر سکتے، یہی کہے گی. کیا کہے گی عقل؟ آپ جواب دیجیے. آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں گے، اب اسے اٹھا کر پھینک دوں گا، تو فوراً عقل کہے گی تم یہ نہیں کر سکتے. یعنی عقل نے بتایا اسے کہ تیرے بس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. عقل ہے اسی لیے بتا رہی ہے کہ بس کہاں تک چلے گا، اور اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ کوشش کرتا رہے گا اٹھانے کی. اسے کوئی آپ جا رہے تھے راستے سے، آپ نے دیکھا یہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کہیں گے پاگل ہے. کیوں کہا آپ نے اسے پاگل؟ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. اس کی دلیل بن گئی نا کہ وہ پہاڑ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے کہا پاگل. مطلب عقل نہیں ہے، اب وہ کوشش کیے جا رہے میں اٹھا لوں گا. جن کے پاس عقل تھی عقل نے کہہ دیا تم نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے، وہ خاموشی سے چلے گئے. توجہ، یعنی عقل بتا دیتی ہے ظرف کیا ہے، کہاں تک ساتھ دے سکتے ہو. کنکر اٹھا سکتے ہو، پتھر چھوٹا سا اٹھا سکتے ہو، پہاڑ نہیں اٹھا سکتے. یہ ظرف کا نتیجہ دینا عقل کے ہونے کی دلیل ہے. اب جو اس بات پر فکر اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک دن میں علی کو سمجھ لوں گا، اس بات کی دلیل ہے ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر ہوتی تو کہہ دیتی تو نہیں سمجھ سکتا. اب دیکھیں ہم ختم کر رہے ہیں، بات کو کلوز کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسے اور آگے بڑھائیں گے. اس پوائنٹ پر شاید کوئی سوال اٹھ سکتا ہے، انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں وہ بھی ہم کوشش کریں گے واضح ہوگا. لیکن اگر سوالات اگر رہ جائے تو عنوان کے اعتبار سے جو بھی آپ کے ذہن میں بات آئے ہم یہیں رہیں گے ڈسکس کرنے کے لیے. بات واضح ہونی چاہیے، کیونکہ بھائی عقل سے دین ہے، عقل سے دین. کل کی مجلس آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. پہلی اسی لیے ہم نے کہا جسے پہلی مجلس اتر گئی وہ حاصل خمسہ تھی. عقل سے دین ہے، عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے. بیوقوف کا کوئی دین ہی نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے بیوقوف. آپ بتائیے کیا دین ہے دیوانے کا؟ داناؤں سے دین ہے. دانا ہے تو دین ہے، دیوانے کا کوئی دین نہیں. وہ کہیں ادھر کبھی ادھر ہوگا، کبھی ادھر ہوگا، کبھی ادھر ہوگا. آپ خود سمجھ لیں گے اچھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی دین ہی نہیں ہے اس کا. اسی لیے اللہ نے کہا بچے نماز نہیں پڑھیں گے. پروردگار نماز بچپن سے عادت ڈال دے، کہا نہیں ویٹ کرو. کیوں؟ کہا عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے، عقل نہیں ہے روزہ نہیں رکھیں گے، عقل نہیں ہے احکام سارے بھائی، کیونکہ عقل نہیں ہے. اب 15 سال میں آ جاتی ہے، 14 سال میں جیسے ہی آ گئی سب واجب ہو گیا. لیکن کچھ ایسے بھی ہے جنہیں 80 برس تک عقل نہیں آتی. بھائی توجہ رہے، یعنی لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز کا تعلق بلوغ سے ہے کہ 14 کے ہو جائے تو واجب ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں تھا. کیونکہ جنرلی 14 میں عقل آتی ہے، اسی لیے 14 کا عدد رکھا گیا. اب جب 14 ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو عقل کہاں سے آئی ہے؟ بھائی ہوتا ہے نا، بھائی ہو جاتا ہے غلط غلام فضی میں اصطلاح کا لگا گئی آ گئی.
لیکن ہوتی حقیقت کچھ اور ہے. ویسا ہی ایگزامپل ہے 14 سے نماز بازی. سرکار 14 اسی لیے کہا گیا کیونکہ 14 میں عقل آتی ہے. عقل آئے گی تو واجب ہوگا, ورنہ آپ روڈ پر دیوانے کو دیکھ لیجیے جو 35 سال کا پھر رہا ہے, اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے نا. یہ مطلب عقل کے آنے سے واجبات ہے. تو اب اگر 80 برس تک نہ آئے تو کچھ بھی نہیں. تو کیسے پتا چلے کہ آ گئی؟ جیسے لائٹ کے آنے کا پتا ہے, ہاں روشنی دکھائی دی, لائٹ آ گئی. عقل کے آنے کا پتا کیا ہے؟ کل کی مجلس میں آپ کے ذہن میں ہوگا, جس نے ہادی کو پہچان لیا سمجھ لیجیے عقل آ گئی. بہرحال بات طویل نہ ہو جائے تو ہوا یہ کہ بھئی ان علامات سے ریڈ کرو. اس نے کہا اب تم نے وجود آئے گا نہیں علی کا عقل میں, کیونکہ علی لیٹر نہیں ہے, کلر نہیں ہے, علی نمبر نہیں ہے, علی شیپ نہیں ہے, علی اسٹرکچر نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں, علی سب سے پہلے ہے. اسی لیے وہ حواس میں نہیں آتا. حواس میں آتا ہی نہیں تو پھر عقل میں نہیں آتا. عقل اسے کبھی درک نہیں کر سکتی. پروردگار عالم نے اعلانات کیے ہیں وما ادراکا ما لیلۃ القدر. تم درک نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کیا ہے. کہا لیلۃ القدر کون ہے؟ کہا رسول اکرم نے میری بیٹی کو اللہ نے لیلۃ القدر قرار دیا ہے. اب جو میری بیٹی درک میں نہیں, ادراک نہیں آتی, تم اس کو درک نہیں کر سکتے, تو میری بیٹی کا ہمسر تمہارے ادراک میں کیسے آئے گا؟ نہیں درک کیا جا سکتا. آدم کو صورت اجابت دعا میں نظر آئے, عجیب وجود علی کا. ابراہیم کو رشد نظر آئے, موسیٰ کو نور نظر آئے, یوسف کو برہان نظر آئے, ہمیں بشریت کی کیفیت میں نظر آئے, جبریل کو استاد نظر آئے, معراج کی تنہائیوں میں رسول اکرم کو حقیقت محمدی نظر آئے. کہا اتنے مقامات پر اتنی چیزوں کی تبدیلی؟ کہا کیسے؟ کہا کیونکہ ہمارا کوئی شیپ ہی نہیں ہے. ہمارا کوئی شیپ ہی نہیں ہے, کوئی کلر ہی نہیں ہے, کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سلمان کا واقعہ آپ نے سنا ہے. سلمان نے پوچھا یا علی تیرا نام کیا ہے؟ عجیب سوال ہے, یا علی تیرا نام کیا ہے؟ تم پکار رہے ہو اسے, علی کہہ کر پکار کر پوچھتے ہو نام کیا ہے؟ یا علی تیرا نام کیا؟ علی نے کہا سلمان میرا نام نہیں ہے, حروف میرے بعد آئے, میں حروف سے پہلے ہوں. اسی لیے رسول اکرم, تم دیکھو سلمان کوشش نہ کرنا, سمجھا نہیں کسی نے علی کو, میرے اور اللہ, کوئی اسے نہیں جانتا. اب باہر جب نکلے تو لوگوں نے پوچھا سلمان مسجد میں کون کون ہے؟ تو فرمایا ہے کوئی, میں جانتا نہیں کون ہے. آ کر انہوں نے دیکھا کہ تو علی بیٹھے ہوئے, شکایت لے کر چلے کہ یا رسول اللہ دیکھیں سلمان جھوٹ بول رہے تھے. کہا بھائی سلمان نے بات کہی ہے تو سلمان کو بلاؤ, پوچھتے ہیں کیا ہو. کہا کیوں کہا تم نے ایسا؟ کہا آپ نے کہا یا رسول اللہ کہ علی کو میرے سوا کوئی پہچانتا ہی نہیں. عقل سلمانی جسے درک نہ کر پائے اسے عقل انسانی کیا درک کرے گی. بہرحال دیکھیں پروردگار عالم جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھے گی اور پھر وہ نتیجہ آئے گا کہ بھئی آخر اس عقل کا پھر کام کیا ہے. یہ تحفے ہزاروں ایسی نایاب چیزیں, ان کے پہنچنے کا حسین نے ہمیں یہ راستہ دے دیا, یہ وسیلہ دے دیا. کوئی تصور کرے اگر فرش ازاں نہ ہوتا تو یہ علی کی تعلیمات ہم تک کیسے پہنچتی. کیا کیا نایاب تحفے ایک ازاں کے فرش سے ملتے.
حسین نے کہا میرے عزاداروں کو دنیا کے پرآشوب ترین ماحول میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے وسیلے کا انتظام کر رہا ہوں، فرش عزا بچ جائے گا۔ ان کی محبت میں، عزاداروں کی محبت میں حسین نے کہا کیا محبت تھی آپ سے ہماری فرش عزا کی خاطر؟ کہا اب اگر مجھے اپنے بچوں کی آواز التش سننی پڑے تو حسین کو گوارا ہے، اپنے گھرانے کو قتل ہوتا ہوا دیکھے تو حسین کو گوارا ہے، عزاداروں تک فرش عزا پہنچ جائے، اتنی قربانیاں حسین نے دی۔ جس شہزادی کی شہادت کے ایام میں ایک مصیبت آپ اس میں ایک روایت پڑھیں گے، کتنے زیادہ مصائب اور درد سے بھری ہوئی یہ بات ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ جب کربلا سے قافلہ چلا تھا تو کربلا سے کوفے سے شام کا سفر زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بس اسی ہاتھ کے باندھنے کے اوپر ہم ایک بات کہیں گے اور مجلس ختم کر دیں۔ اب اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں بدر پہ بات ہو رہی تھی، آخر ہاتھوں کا کردار کتنا بڑا ہے، اللہ نے کس مقصد سے ہاتھ عطا کیے؟ ہاتھ محافظ کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہو تو ہاتھ اس مصیبت کو روکتے ہیں، یعنی جس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مصائب کے لیے اس کی ڈھال اس سے لے لی گئی ہے۔ اگر کہیں سے پتھر آ رہا ہو اور ہاتھ کھلے ہوئے ہو تو ہاتھوں سے پتھر کو روک لیا جائے گا، لیکن اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو تو پتھر برسائے جائیں، کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے، ظلم و ستم کے ماحول سے گزارا جائے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں آپ کو ملا ہے کہ ہاتھ تین طرح سے باندھے جاتے ہیں۔ ہندوستان سے ہم آئے، دنیا کہتی ہے وہ کافروں کا ملک ہے، لیکن کافروں میں مسلمانوں سے زیادہ انسانیت ہے۔ کیسے باندھے جاتے ہیں؟ ایک طریقہ ہاتھوں کے باندھنے کا یہ ہے کہ ہاتھوں کو دونوں سامنے رکھا جاتا ہے اور ہتھکڑی سے سامنے یوں باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے لے جایا جاتا ہے اور وہاں ہتھکڑی باندھی جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے ہاتھ کو گردن کے پیچھے رکھا جاتا ہے، وہاں ہتھکڑی باندھی جاتی ہے۔ مجرم کتنا ہی زیادہ سنگین کیوں نہ ہو، چاہے اس نے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، ہندوستان میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی کے گردن کے پیچھے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھلے ہی کتنا ہی خطا کار کیوں لیکن ہے تو انسان، اگر ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے تو اس کے لیے اتنی زحمتیں ہوتی ہے کہ جب اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتا، جب بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہیں سکتا، اگر اٹھنے کی کوشش کرے تو کئی مرتبہ گرے گا، جب کئی مرتبہ چہرہ خاک آلود ہوگا پھر ایک بار کبھی اٹھے گا، بیٹھنے کی کوشش کرے گا تو پہلے گرے گا پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھ سکے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی کتنا ہی سنگین مجرم ہو ہم ہاتھ اس کے ایسے نہیں باندھیں گے۔ کا مزاج آپ کہیں کہ بھئی وہ بھلے ہی کافر ہو لیکن اتنی زیادہ انسانیت سے بھرا ہوا مزاج ہے کہ آج اتنی پرآشوب دنیا میں آپ کو نہیں دکھے گا کہ کسی کے گردن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر لے جایا جا رہا ہو،
لیکن 1400 سال پہلے یہ مصیبت علی کی بیٹی کے حق میں آئی تھی کہ جہاں زینب کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا تھا اور پسے گردن ہاتھوں سے زینب کا سفر چل رہا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور جب بے کجاواں اونٹ صحراؤں میں دوڑائے جاتے تو زینب اس اونٹ کی بلندی سے جب زمین پر گرتی تو ہاتھوں کا سہارا نہیں لے سکتی تھی، اور اپنے چہرے کے بل جب زمین پر گرتی تو آواز دیتی، اے میرے بھیا عباس، تو گواہ رہنا کہ تیرے مصائب میں تیری بہن بھی شریک ہے، تو گھوڑے سے زمین پر آیا ہے اور اپنے چہرے کے بل زمین پر آیا، ہاتھوں کا سہارا نہیں ملا، زینب اونٹ کی بلندی سے زمین پر آ رہی ہے۔ ہزاروں سلام غربت عباس کو، لیکن مولا ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گرنا کہاں، اور کئی مقامات پر اونٹ سے زمین پر گرنا کہاں، ہر مقام پر اپنے چہرے کے بل گر کر یہ فریاد بلند کرتی تھی کہ عباس تیری غربتوں کا سلام۔